اور پردے میں رہتے ہوئے سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ جیسی بابرکت دن عطا فرمایا۔ حاضرین کرام، آپ گزشتہ جمعہ جو ہے سال کے تعلق سے سنے تھے، نیو ایئر کے تعلق سے سنے تھے آپ۔ اب جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ خلفائے راشدین ہے۔ جی، خلفائے راشدین۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس کو خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں معلوم۔ اکثر ایسے بچے ہیں جو اسکول کو جاتے ہیں مگر ان کو خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین اکرام، اللہ تعالی قرآن مقدس میں پارے 30 سورۃ البینہ میں فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی یہ آیت مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں یہ آیت کہ شان نزول صحابہ کرام کے تعلق سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہے۔ اور حاضرین کرام، آپ کو میں بتاؤ، سب سے پہلے صحابہ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا میں۔ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور حضور پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ صحابہ، جی وہ صحابی رسول ہیں۔ اور حاضرین کرام، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے خلفائے راشدین سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح زندگی تھی، حضور کی سیرت کا مطالعہ، حضور کی سیرت کے تعلق سے جو ہے سننا بہت ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ 53 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت مانے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تھے۔ کتنے سال تھے بولیے؟ 10 سال۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں جو ہے وہاں پر آپ قائم تھے، قیام کرے ہیں۔ اب 53 پلس 10 کتنے ہو گئے؟ 63 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ظاہری زندگی 63 ایئرس کی تھی۔ تو الغرض آپ مدینہ منورہ میں، مکے میں تو جو ہے قرآن کے بہت سے آیتیں نازل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جو ہے پہلے یثرب تھا۔ کیا تھا بولیے؟ یثرب۔ وہ ایسا تھا کہ وہ بنجر زمین، وہاں پر کوئی جھاڑ اور کوئی کھیت نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرے، جہاں پر جو بنجر زمین تھی، اللہ کے نبی پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے مدینے کو باغ بنا دیا۔ جی، پورے مدینے کو سبحان اللہ باغ بنا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کے ہوا میں شفا ہے، مدینے کے پرندوں میں جو ہے برکت ہے، مدینے کے کھانے میں برکت ہے، اور تمام جہاں میں آپ کو بتاؤ، جی اشعار میں شاعر فرماتا ہے کہ جنت میں ہر چیز موجود ہے، جنت میں مدینہ نہیں ہے، مدینے میں جنت موجود ہے۔ ہائے ہائے سبحان، جنت مدینے میں جنت موجود ہے۔ کیوں؟ جنت میں ہر چیز کی فیسلٹیز ہیں، مگر جنت میں جو ہے مدینہ نہیں ہے، حضور نہیں ہے، مگر مدینے میں جنت موجود ہے۔ اس لیے کہ کیوں کہ جو ہے ریاض الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، حاضرین کرام، وہاں سے لے کے حضور ممبر رسول تک وہ جنت کی جگہ ہے۔ حضور پر الحمدللہ یہ خادم کو وہاں پر جانا نصیب ہوا، وہ نماز پڑھنا نصیب ہوا۔ اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے کہ حاضرین کرام 2 رکعت نماز پڑھے تو گویا جنت میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ بتائیے آپ
تو الغرض بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب گئے تو مدینہ منورہ میں جو ہے الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں، انصاری صحابہ موجود تھے، اور جو ہے روایت میں آتا ہے مہاجرین صحابہ، اور مہاجرین اور انصار میں کیا فرق ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو ٹاپک چل رہے ہیں ہمارے خلفائے راشدین کے بارے میں، کس کے؟ خلفائے راشدین۔ تو مہاجرین اور جو ہے انصار، تو مہاجرین جو حضور کے ساتھ ہجرت کرے مکے سے مدینہ گئے، یہ مہاجر جی۔ تو اب دیکھیے، آپ بتائیے، آپ ابھی حال ہی میں جو ہے ہلدوانی اور جو ہے اتراکھنڈ میں جو ہے گھر توڑنے کو ایک بہت چرا تھا جی، 4,500 لوگوں کے گھر جو ہے توڑ دینے کا جو ہے کورٹ سے اس سے آرڈر آ گیا۔ تو الحمدللہ ہمارے طرف بھی بہت دعائیں ہیں، مسجد میں بھی دعائیں ہیں، ہر جگہ ہر مسلمان جو ہے الحمدللہ دعائیں کر رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے سپریم کورٹ اسٹے لگا دیا کہ حکم دے دیا کہ توڑنے کا نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اب کئی ایسے مسلمان بتا رہا ہوں اگر ہو جاتا امکان اللہ حفاظت فرمائے تو 50,000 مسلمان لوگ کہاں جاتے تھے بتائیے آپ۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اب صحابہ کرام دیکھیے کہ صحابہ کرام یہاں سے مہاجرین صحابہ مکہ چھوڑ کر جب مدینہ گئے تو پریشان ہو گئے کہ اب ہم کہاں رہیں گے جی، کدھر زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت کرام روایت میں آتا ہے، محققین محدثین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمائے انصاری صحابہ جو مدینے میں تھے، انصاری صحابہ مدینے میں تھے، تو حضور سے آ کے فرمایا یا رسول اللہ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر مہاجر صحابہ جو مکے میں آئے، مکے سے مدینہ آئے، میں ان کو ایک دے دینا چاہ رہا ہوں، میرے 2 ازواج ہیں، ایک ازواج ان کو دینا چاہ رہا ہوں۔ ایسی محبت بتائیے آپ۔ تو حضرت ایسا وقت کبھی آیا، بتا رہا ہوں آپ کو، کہ مدد کرنا چاہیے، سب کی مدد کرنا چاہیے۔ تو الغرض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں جو ہے الحمدللہ وہاں سے جو ہے بہت دین پھیلا ہے۔ روایت میں آتا ہے وہاں پر بہت جنگ ہوئے اور وہاں پر صحابہ کرام اور کئی صحابہ کرام جو ہے اسلام قبول کرے، کئی کفار جو ہیں اور کئی مشرکین اور کئی منافقین بھی جو ہیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہاتھ پر بیعت بھی کرے اور ایمان بھی لائے۔ تو الغرض اس کے بعد جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے حاضرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب میں بتایا کہ حضور مکی میں 53 ایئرس، کتنے؟ 50 ایئرس، 53، اور مدینہ منورہ میں 10 سال تھے۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی حج کرے۔ اب جو اس وقت جب حج کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں حضور فرمائے کہ لوگوں اب جو ہے تمہارے درمیان میں ایک بندہ ہے جو آنے والے سال نہیں رہے گا اور آنے والے وقت میں نہیں رہے گا، اور جتنا میں تمہارے اللہ کا حکم میرے پاس آیا میں پہنچا دیا ہوں تمہارے پاس۔ تو سارے صحابہ کرام سو رہے، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے رو رہے، فرمائے کہ یہ حضور خود سے مخاطب ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اب آخری حج ہے، آخری وقت ہے، آنے والے حج میں حضور نہیں رہیں گے ظاہری وفات۔ تو الغرض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور حج کر کر جب آئے، محرم کا مہینہ شروع ہوا، محرم کے مہینے میں جو ہے حضور کی تھوڑی طبیعت علیم ہوئی، اس کے بعد بھی سفر کا مہینہ شروع ہوا، سفر کے مہینے میں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، خلفائے راشدین کی جو سیرت ہے وہ سننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اس وقت بھی جو ہے حضور میں نماز ادا کر رہے، نماز پڑھا رہے، تو ایک بار خطبہ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے لوگوں میں تمہارے درمیان اب آخری خطبہ دینے والا ہوں، اس کے بعد جو ہے اب اللہ کا دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جتنا اللہ کا حکام تھا، اللہ کے تمام قوانین میں تم پر پہنچا دیا ہوں، اور تمہارا کام ہے جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس وقت بھی صدیق اکبر ہو رہی تھی۔ حاضرین کرام، 2 خطبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیع الاول اور سفر کے مہینے میں دیے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ ربیع الاول 8 یا 10 کے قریب ہے تو بہت طبیعت علیل ہو گئی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو ہے بگاڑ آنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک
مسواک کرنے کا حکم. اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے اتنی طبیعت خراب ہو رہی تھی حضور کی کہ حضور اپنے جو ہے چہرے انور پر پانی ڈال رہے ہیں. چہرے انور پر بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب انتقال کا وقت ہے آپ بتائیے حاضرین کرام کہ اگر انتقال کا وقت آ رہا، نزا کا وقت ہے، یا کوئی شخص بیڈ پہ ہے اس کا انتقال کا وقت ہو رہا ہے، تو وہ ایسا اس کا وقت ہے اس کو خود نہیں معلوم ہوتا. جی نزا کا وقت ہے اس کو خود نہیں معلوم ہوتا، وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. پر یہاں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، فجر کی نماز کا وقت ہے تو صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق امامت پر آئے اور اقامت ہوئی، نماز ٹھہر گئی، نماز شروع ہو گئی ہے تو حضور اپنے حجرے سے نکلے. ایک صحابی پکڑے ہوئے ہیں اور ایک صحابی حضور کو چلنے نہیں آ رہا. تو روایت میں آتا ہے سب کے سب صحابہ نماز سے جیسا نماز میں شامل ہیں، نماز ہو رہی ہے اور حضور کی طرف چہرہ پھیر اللہ، حضور کی طرف چہرہ پھیریے نماز کی حالت میں. بتائیے اگر آپ نماز کی حالت میں چہرہ پھیرے یا نماز کی حالت میں جو ہے آپ حرکت کریں، 3 حرکت نماز ٹوٹ جاتی. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کی حالت میں جیسا حضور آ رہے تو صحابہ کرام جو ہے اپنا چہرہ پھیر کر حضور کو دیکھے. تو حاضرین کرام محققین فرماتے ہیں تو صحابہ کا جو ہے چہرہ کعبے کی طرف تھا. جب حضور آ رہے تو کعبے کے کعبہ کو دیکھے، کعبے کے کعبہ کو دیکھے صحابہ کرام. نماز کسی کی نماز نہیں ٹوٹی. تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے بعد پھر جو ہے تن صحابہ سے مخاطب ہوئے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس وقت جب پیر کا دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا، اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیر کے دن حضور کا انتقال ہوا اور 12 ربیع الاول کے دن ہی حضور کا انتقال ہوا اور 12 ربیع الاول کے دن ہی حضور پیدا ہوئے. جی اور آپ کو بتاؤ کہ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضور کی طبیعت بہت ناساز ہے، بہت طبیعت علیم بہت خراب ہے. تو اب یہاں پر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی نماز کے لیے انتظار. نماز تو اب حضرت ابو بکر صدیق اسی عرصے میں جیسی طبیعت خراب ہو رہی تو 17 نماز ادا کرے. کتنے؟ 17 نماز. تو الغرض اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر آئیے کہ اب یہاں پر اسرائیل علیہ السلام جی روح نکالنے فرشتے کا نام ہے نا جی. بتائیے آپ وہ ایسے فرشتے ہیں جو بلا دستک دے کر جو ہے سب کے پاس آ جاتے ہیں. اللہ ہم کو بھی خاتمہ بالخیر فرمائے. دعا کرنا کہ اللہ ہمیشہ جو ہے نمازیں رہنے دیجیے، روزے دار رہنے چاہیے، ہزاروں حج کرنے دیجیے، خاتمہ بالخیر اللہ حسب ہیں حاضر کرام. کیونکہ یوسف علیہ السلام دعا کریں، قرآن میں سورہ رعد پارہ 13 اٹھا کے دیکھیے آپ کہ یوسف علیہ السلام دعا کریں کہ اللہم فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو میرا جو ہے مالک ہے دنیا اور آخرت کا اور تو میرا مددگار ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا اور آخرت کا مددگار ہے. آپ پھر یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، دعا فرما رہے توفنی، اے اللہ مجھے موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، بروز محشر جو ہے مجھے صالحین میں اٹھا. تو حاضرین کرام اب توجہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا فانی سے جا رہی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کیسا ادب کا معاملہ ہے کہ فرشتہ جو روح نکالنا والا فرشتہ ہے وہ فرشتہ حضور کے حجرے مبارک پر آیا اور دستک دے کر حضور سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا اجازت ہے آنے کی؟ جی کیا اجازت ہے؟ آپ بتائیے کہ حضور فرمائیں یہ میری روح نکالنے آیا ہے اور قیامت تک جی بلا اجازت سب کے پاس آ سکتے ہیں، سب کے پاس. تو الغرض حاضرین کرام یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محدثین لکھتے ہیں فرشتہ بھی جو ہے ادب کا تقاضا کرتے ہوئے حضور سے اجازت لے رہا ہے. اور آپ کو بتاؤ کہ محدثین فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجا، جبرائیل امین آئے، آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ اختیار دیا، حضور کو اختیار ہے، اللہ اختیار دیا ہے آپ اس دنیا میں رہ سکتے یا اللہ سے آپ ملاقات کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہوں. تو الغرض چند دنوں کے بعد حضور کا ظاہری وفات ہو رہا. تو حاضرین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جو فرشتہ جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے حضور سے اجازت لے کر جو ہے یا رسول اللہ آپ کی روح مبارک کو، تو اب روح مبارک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو لے لیں گے. تو اب لے کر جو ہے اب یہاں پر محدثین دہلوی بہت بڑی جو ہے بحث ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو دیکھیں. آپ ابھی میں بتایا کہ جو ہے جنت میں ہر چیز موجود ہے، جنت میں مدینہ نہیں ہے، مدینے میں جنت موجود ہے. تو حضور کی روح مبارک کو تمام فرشتے زمین اور آسمان، اللہ فرمائے ایسی جگہ بلندی پہ رکھو جہاں پر سب سے اعلیٰ مقام ہے. تو عرش معلیٰ پر لے کر گیا، جنت میں لے کے گیا، تمام جگہوں پہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو لے کے تمام فرشتے وہ مقام نہیں ملی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ فرشتوں میرے حبیب کی روح حضور میرے حبیب کے جسم میں منتقل کر دو. سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم میں لوٹا دیا. تو القدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر حاضرین کرام حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے. ہم کو بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے اندر گئے تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہو گئی. حضور کی آنکھ بند ہے اور پیشانی پر ہاتھ رکھے تو کچھ پسینے تھے حضور، تو ہاتھ رکھ کر جو ہے حضور حضرت ابو بکر رونے لگے. اس کے بعد فرمائے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے آپ آرام کر رہی ہیں اور حضور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہے موت کا مزہ چکے، اب تو آپ زندہ موجود ہیں. جی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، بس چکنا ہے. حاضرین کرام اصل جو ابد و آباد ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی ہے جو، اور سر الاسرار میں غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء اپنے مزاروں میں ایسے ہی موجود ہیں جیسے اپنے گھر میں موجود ہیں. دیکھیے تو حاضرین کرام یہ تمام باتیں ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ یہاں پر جو ٹاپک میں آپ ختم کر رہا ہوں خلفائے راشدین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آنے والے جمعہ میں ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حسنین کے قرینین کی کیسی خلافت تھی. حضور فرمائے میرے بعد 30 سال خلافت رہیں گی. جی کتنے سال؟ 30 سال خلافت رہیں گی. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں جو ہے خلافت کے تعلق سے خلفائے راشدین کے تعلق سے انشاءاللہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. حاضرین کرام خلفائے راشدین کے بارے میں جاننا ضروری ہے. نام لکھے ہوئے دیکھیے یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مزید ہے اپنے، تو یہ نام لکھے ہوئے ہیں ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ. جی یہ نام ہے. اسی طرح اہل بیت کے بھی نام ہیں حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں آنے والے جمعہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ٹائم بھی زیادہ ہے اس میں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ 1:25 یا 1:20 تک آپ آگے تو جمعہ بیان جلدی شروع ہو سکتا، اور جو مکمل جو ٹاپک ہے وہ پوری بیان انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بعض لوگ جو ہے بہت دیر سے آ رہے ہیں اور خطبے میں بھی جو ہے بہت دیر سے آنے کی جو لوگ وہاں کے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو حاضرین اکرام ٹھہرنا نہیں ہے، خطبہ عربی چل رہا تو آپ جو ہے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر جگہ ہے تو اوپر آپ چلے جانا چاہیے. یہاں پر ٹھہرنا عربی خطبہ ادب سے سننا چاہیے. اور حتی الامکان آپ 1 گھنٹہ ہے نا جمعے کے لیے بتائیے، ہم شادی میں جا رہے ہیں یا سفر میں جا رہے ہیں 4 گھنٹے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. 1 گھنٹہ آپ کو ملتا حضور کے تعلق سے سیرت سننا، پھر عربی خطبہ یہ بھی ضروری ہے نا، تو آپ 1 گھنٹہ آپ نکال لیجیے اللہ کے رسول کے لیے. اس میں آپ کو بہت سے باتیں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بارک ہم کو سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.